دوستو، دنیا میں سب سے پہلی شادی کس طرح ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تمام نعمتیں اور آرائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ جی ہاں دوستو، محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق بیٹھی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق جوزیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں آنے اور جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے لباسوں کے متعلق یہاں پر 2 طرح کی روایت ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا، جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتوں سے ڈھکے تھے، جن سے ان کے سطر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوے والی باتیں سن کر حضرت اماں حوا سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں رنگ لے ہی آئیں۔ اس نے حضرت اماں حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت اماں حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر آیا ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے
اللہ تعالیٰ پھر فرمانے لگا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہیں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اتارے گئے، جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین میں پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے بھی ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرسار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے ارد گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت اماں حوا تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل نے دونوں کا تعارف کرایا۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو کثیر اولادیں بھی ہوئیں۔ حضرت اماں حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے، جبکہ آپ دوسری دوا امید سے ہوتیں تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بھائی بہن قرار پائے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو خود ہی حضرت آدم کی جوزیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی جوزہ بنا دیا تھا۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کے لیے جوزہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال فرمایا ہے۔ دوستو، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔